بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف دفتر اول کا مکتوب نمبر 122 ہے، جو حضرت مولا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا گیا، اور اس کے اندر آپ نے بلند ہمتی کی ترغیب دلائی، اور جو چیز ہاتھ میں آ جائے اس کی طرف توجہ نہ کرنے کی طرف آپ نے ان کی توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مولانا محمد طاہر معذور دارن کہ مولانا محمد طاہر کو معذور رکھا گیا ہے کہ مولانا یار محمد وجہ انتقال را خائن گفت کہ آپ کو مولانا یار محمد میرے سفر کی یا میرے آگے پیچھے ہونے کی، میرے ادھر ادھر جانے کی کے متعلق تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ چون ارادہ سفر بجانب ہندوستان مصمم دارن برمن، چونکہ ہمارا ہندوستان کی طرف جانے کا مصمم ارادہ تھا، پکا ارادہ تھا، تو ہم وہاں اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ واز اہل و عیال خبر بغیرن، اور آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کا ارادہ ہندوستان کی طرف سفر کا ہے، تو آپ روانہ ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کریں، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کریں۔ یہ حضرت مولا طاہر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فوج میں سب کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اور بعد میں ان کو ایک مرتبہ کسی جنگ میں جاتے ہوئے ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مولا طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اس راستے کو چھوڑ کر کے تو دوسری طرف فقراء کی صحبت میں چلے جاؤ۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا، ملازمت کرنی چھوڑ دی تھی، فوج کی نوکری سے وہاں سے نکل آئے تھے اور فقراء کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ اب ان کا واپس ہندوستان اپنے اہل و عیال کی طرف جانے کا ارادہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ وہاں روانہ ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کریں۔ الباقی عند التلاقی، یہ ایک مقولہ ہے کہ باقی باتیں ملاقات پر بیان کی جائیں گی، مثل مشہور مثل ہے۔ دوام احضار و اجتناب از اختلاط بغیار لابدست، آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے پاس رہنے سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، اور غیروں کی طرف اجتناب اور ان کے ساتھ اختلاف کرنے سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمت را بلند باید داشت، اس کے لیے بہت بلند ہمت چاہیے۔ وہ بہرچہ بدست افتد نہ باید پرداخت، اور جو ہاتھ میں آئے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک آپ لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں کہ معاذ پہ نورے کے بود مشرق کے انوار، کہ جو ہمارے پاس مشرق سے طلوع ہونے والے انوارات میں سے ایک نور ملا ہے، از مغربی و کوكب و مشکات گزشتے، تو ہم اس کے بدلے میں غروب ہونے والے ستاروں اور چراغوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فقراء این زمانہ اکثر در مقام رمی و اکتفاء اقامت دارن، کہ اس زمانے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اقامت پر اکتفا کرتے ہیں۔ صحبت ایشان سم قاتل است، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا قتل کرنے والا، مار دینے والے زہر کے مترادف ہے۔ فر منہم کما تفر من الاسد، ان سے اس طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ برہمین طریق ملازم باشند و واقعات را چندان اعتبار نہ نہن، اور اسی طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طریقے کو، یعنی یہ جو طریقہ نقشبندیہ ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور جو واقعات آپ کو پیش آتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرو، یعنی جو آپ کو خوابیں آتی ہیں یا اس طرح کے جو معاملات درپیش ہوتے ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کہ مجال تعویل را میدان وسیع است، کیونکہ ان خوابوں کی تعبیر کرنے، یعنی ان کی تعویل کرنے کا میدان بہت وسیع ہے۔ زنہار بخواب و خیال گول نشون، اس لیے خبردار رہو کہ خواب اور خیال کے اندر مشغول نہ ہو جاؤ۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔